السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، 2022 کے سیلاب کی وجہ سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ سیلاب کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو آفات، یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ آزمائشیں آتی ہیں، حقیقت میں بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتا ہے عذاب، گناہوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ جھوٹ بالکل عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی انسان جھوٹ سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ بڑی سے بڑی کامیابی جو ہے اس کو بھی ناکامیوں کے اندر، پستیوں کے اندر جھوٹ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے۔ بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی، خباثتیں، ناچ گانا، وہ شادی بیاہ ہو، وہ اسکول کالج کا ماحول ہو، وہ ہمارے پروگرام ہو، وہ گلی بازاروں کے ماحول ہو، اور خصوصاً یہ جو آج ٹک ٹاک کا زمانہ چلا ہوا ہے، موسیقی، گانا بجانا، ناچ اس قدر عام سے عام، اللہ اکبر۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عذاب ہے اس کا حل نہیں ہے، حل ہے۔ کیا حل ہے؟ کہ اگر تم استغفار کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ استغفار، اللہ سے سچی توبہ، سچی معافی کہ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ شریعت کے پابند ہو جائیے، اسلام کے پابند ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کیجیے۔ عقیدہ وہ اپنائیے جو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ اپنی مرضی کا نہ ہو، بلکہ عقیدہ توحید اللہ کی مرضی کا ہو، عقیدہ رسالت اللہ کی مرضی کا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ استغفار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ کہ لوگوں، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کریم استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اس کے غم، اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ، یہ بارشوں کا ہونا، یہ سیلاب اور طوفانوں کا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ اس کو روک بھی سکتا ہے۔ جو نقصان ہوئے ہیں اللہ ان نقصانات کا نعم البدل بھی عطا کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے استغفار کیا جائے۔ استغفار کرو گے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ اللہ کریم ہر قسم کے دکھ سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ خالق ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، گھر لٹ چکے ہیں، گھر گر چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارا وہم و گمان ہے۔ دکان پہ گاہک نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم پریشان ہیں، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزق عطا کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کریم تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آئیے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، اور اگر ہم محفوظ مقام پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اگر ہم بھی اس پریشانی کے اندر ہیں تو پھر بھی اللہ کریم سے دعا کریں، اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اس مشکل گھڑی سے نجات عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو التواب الرحيم۔